السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل علم کی روشنی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا غزل کی تعریف۔ غزل کیا ہوتی ہے؟ جانیں گے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل ہے وہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ نام غزل عربی کا، جس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کی حسن کی تعریف کرنا ہے۔ یعنی غزل ایک شاعری ہے اور اس کا مطلب ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کی حسن کی تعریف کرنا۔ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں ہر شعر کا موضوع یعنی ٹاپک مطلب الگ ہوتا ہے، اور پہلا شعر مطلب اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی غزل کا جو ہر شعر کا جو موضوع ہے مطلب ہے وہ الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ اور اس کا جو پہلا شعر ہے، غزل کی پہلی شعر کو مطلب کہتے ہیں، اور جو غزل کا سب سے آخری شعر ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اور یہ جو غزل ہے، یہ غزل کا ہر شعر ہے وہ آزاد ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ الگ، ان کا سب کا الگ مطلب ہوتا ہے۔ اب ان کا پہلا غزل میں مطلب ضروری ہے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے۔ مطلب کا مطلب ہوتا ہے غزل کا دروازہ، اور اس مطلب میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، اور غزل میں کم سے کم 5 سے 11 اشعار ہوتے ہیں۔ یعنی غزل کی جو شاعری کی جو لائنیں ہوتی ہے، اشعار ہوتے ہیں، وہ کم سے کم 5 سے 11 ہونے چاہیے۔ اور اس کا موضوع غزل عشق پر لکھی جاتی ہے، جدائی پر لکھی جاتی ہے، اور زندگی کے جو فلسفہ ہے ان پر لکھی جاتی ہے۔ اردو غزل کا باپ امیر خسرو کو مانا جاتا ہے، یعنی اردو غزل کا جو باپ ہے وہ امیر خسرو کو مانا جاتا ہے۔ اور اردو غزل کا سنہرا دور، یعنی اردو غزل کا سنہرا سب سے اچھا دور کب آیا تھا؟ کون سی صدی کو مانا جاتا ہے؟ 18ویں اور 19ویں صدی کے جو میر تقی میر ہے، مرزا غالب ہے، ذوق ہے، ان کے جو زمانہ تھا، ان کے زمانے کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اردو غزل کے بادشاہ میر تقی میر کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے ایگزام میں یہ سوال آتا ہے کہ اردو غزل کے جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ تو اردو غزل کا بادشاہ ہے وہ میر تقی میر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، میں نے یہ جو بولے تھے کہ ردیف اور قافیہ، مطلب میں ردیف اور قافیہ آتا ہے، تو ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک شعر کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے۔ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یعنی یہ ہے مطلب۔ اب مطلب میں جو آخر میں دیکھیے کیا ہے دونوں شعر میں کیا ہے یہ ایک جیسے جو الفاظ آئے ہیں، یہ تو ہے ردیف، اور ردیف سے ٹھیک پہلے جو الفاظ ہے، پہلی لائن میں ہوا ہے، دوسری میں دوا ہے، یہ ہے قافیہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔